السلام علیکم دوستو، میں ہوں ساجد اقبال اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پرفیکٹ کیور اردو میں۔ آج میں آپ کو شوگر کے لیے ایک اور اچھا نسخہ دینے والا ہوں، چونکہ میں نے اپنی والدہ کے لیے شوگر کے بہت سے نسخے ٹرائی کیے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگوں سے بھی ملا ہوں جن کے گھر میں شوگر ہے، ان کے کسی عزیز کو، والدین میں سے، بھائیوں میں سے یا کسی دوستوں میں سے، تو ان کے پاس ان کی اپنی جو خاندانی ریسیپیز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں اور وہ بہت ساری ریسیپیز دیگر لوگوں کی بھی ٹرائی کر چکے ہوتے ہیں، تو اس میں سے بہت اچھی ریسیپیز مل جاتی ہیں۔ میں ایک سے زیادہ شوگر کی ریسیپی، ڈائبٹیز کی ریسیپی اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر بندے کا مزاج الگ بنایا ہے۔ کسی کے اندر کسی طرح کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، کوئی بلغمی مزاج کا ہے، کوئی آتش مزاج کا ہے، کوئی اس طرح کی جو کہ ہمارے ہاں حکمت کے اندر رائج ہیں چیزیں، تو ہر کسی کی طبیعت اللہ پاک نے علیحدہ بنائی ہے، تو کوئی نسخہ کسی خاص شخص کے لیے کارگر ہو جاتا ہے، تو جب آپ نسخہ ٹرائی کرتے ہیں اس سے کچھ افاقہ ہوتا ہے اور باقی نہیں ہوتا، تو آپ دوسرا نسخہ اگر ٹرائی کریں گے تو مے بی وہ آپ کے لیے فٹ ہو اور آپ مکمل طور پر شوگر کو کنٹرول کر سکیں۔ تو اس نسخہ کے لیے جو چیزیں میں آپ کو سجیسٹ کرنے والا ہوں وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ جی دوستو، یہ آپ کے سامنے چار چیزیں موجود ہیں۔ ان کا تعارف اگر میں آپ کو کروا دوں تو سب سے آگے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ہے کلونجی، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں نائجیلا سیتیوا۔ تو یہ میں نے کلونجی لی ہے، اور کلونجی کے بالکل ساتھ ہی اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ہے گوند کیکر، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں انڈین گم عریبک۔ تو کلونجی، گوند کیکر، اور تیسری جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں، یہ بالکل میرے اگر آپ دیکھیں تو یہ سامنے موجود ہے، اس کا نام ہے تخم سرس، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں سپیسیوسا اکاسیا۔ اور جو لاسٹ تھنگ اگر یہ بال کی شکل کی میرے سامنے موجود ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پیلے رنگ کی ایک بال ہے، اس کو انگلش کے اندر کہتے ہیں سٹرولس کولسینتھس، اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کوڑتما۔ تو یہ چار چیزیں ہیں: کوڑتما، گوند کیکر، کلونجی اور تخم سرس۔ یہ آپ نے ہم وزن برابر لے لینی ہے۔ مثال کے طور پر 50 گرام گوند کیکر، 50 گرام کلونجی، 50 گرام کوڑتما اور 50 گرام تخم سرس، اور اس کو کسی گرائنڈر کے اندر ڈال کر آپ نے اس کو پاؤڈر کی شکل کے اندر گرائنڈ کر لینا ہے۔ تو دوستو، جب یہ پاؤڈر کی شکل کے اندر بن جائے تو اسے ایک جار میں آپ نے پلاسٹک کا ہو یا شیشے کا ڈال کے رکھ لینا ہے، اور صبح اور شام کے کھانے کے بعد آدھا چائے کا چمچ آپ نے اسے پانی سے لے لینا ہے۔ صبح اور شام کو کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد آپ نے چائے کا آدھا چمچ لے لینا ہے، اور یہ اس میں کوئی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جو آپ کو کوئی نقصان دے، بلکہ ساری چیزیں آپ کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ خون کو صاف کریں گی، شوگر کو کنٹرول کریں گی، تو جب آپ کی شوگر کچھ بہتر ہونے لگے تو آپ اس کی خوراک کم کر سکتے ہیں، ایک ٹائم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک کافی لوگوں کا آزمودہ جو نسخہ ہے۔ کئی لوگوں کو اس سے شوگر کو کنٹرول کرنے میں بہت فائدہ ہوا۔ شوگر کا کوئی علاج فی الحال دریافت نہیں ہوا، تو آپ کسی بھی ایسے جھوٹے قصے میں نہ پڑیں کہ شوگر کا بالکل کو ٹریٹمنٹ ہو جائے گا اور اپنی دوائی چھوڑ دیں۔ ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا۔ ڈاکٹر جو آپ کو دوائی سجیسٹ کرتا ہے آپ نے اسے کھاتے رہنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اس دوائی کو استعمال کرنا ہے، اور جب آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے تو اس کو آپ کم کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو آپ نے شوگر پیشنٹ ہونے کی حیثیت سے یاد رکھنی ہے کہ آپ کو 10 منٹ کم سے کم ڈیلی ایکسرسائز کرنی ہے، اور 30 منٹ آپ کو دن میں کم سے کم پیدل چلنا چاہیے۔ اس سے آپ کو شوگر کو مینٹین کرنے میں، کنٹرول کرنے کے اندر کافی ساری ہیلپ ملتی ہے۔ تو ہم نے اپنا خیال خود رکھنا ہے، کوئی ہمارا خیال رکھنے نہیں آئے گا۔ ہم آپ کو صرف آگاہ کر سکتے ہیں کہ ایسے آپ اپنا خیال بہتر کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ جو ہے
اس نسخے کو ضرور بنائیں گے، استعمال کریں گے اور کروائیں گے اپنے دوستوں کو، اور آپ اس کو بہت بہتر پائیں گے شوگر کو کنٹرول کرنے میں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی ریمیڈی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔